بات کر رہا ہوں. توحید کے ساتھ ساتھ شرک ہے. اور اسلامی کتاب کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے علاوہ جو بھی ہے وہ XYZ ملا کٹھ ملا کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ بس. اگر اس کی بات قرآن و حدیث سے ملتی ہے تو مان لو, نہیں ملتی ہے تو ریجیکٹ کر دو بس. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو حیثیت ہے وہ صرف قرآن کی ہے اور صحیح حدیث کی ہے. اس کے علاوہ اور کسی XYZ کی وہ کتاب کتنی بھی بہتر ہو, کتنی بھی اچھی ہو, اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اس کی بات کو ریجیکٹ کیا جائے گا. میرے بھائیو, صرف بات مانی جائے گی تو قرآن و حدیث کی. اس لیے اسلامی کتابیں کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے اندر صرف توحید ملے گا, شرک نہیں ملے گا. مسلمان شرک کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ہماری ٹیکسٹ بک, ہماری کتابیں شرک سے خالی ہیں, شرک سے پاک ہیں. آئیے دین توحید کے بعد دین رسالت بھی میں سمجھاؤں گا. کرلا میں تو میں نے صرف دین توحید سمجھایا تھا, آج میں دین توحید کے ساتھ ساتھ دین رسالت بھی آپ کو سمجھاؤں گا. تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسلام کی توحید کیا ہے. اسلام کی توحید دیکھیے, عرب کے اندر لوگ 360 جو بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں, ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے منتیں اور سمانتیں کیا کرتے تھے. اور حالانکہ وہ ربوبیت کے قائل تھے لیکن الوہیت کو نہیں مانتے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ عبادت اللہ کی, وہ یہ مانتے تھے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے, لیکن وہ عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے. ذرا قرآن پڑھیے, قرآن سے گواہی لیجئے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ. آئے میرے پیارے حبیب, آئے میرے پیارے نبی, آپ ان مشرکوں سے پوچھو, ان عرب کے ناستکوں سے, دہریوں سے پوچھو, من خلق السماوات والارض, زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. تو یہ عرب کے ناستک, یہ دہریے یہی جواب دیں گے کہ ان سب کا خالق, زمین و آسمان کا خالق, ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم اور آپ تو پھر بھی کسی غیر کا نام لے سکتے ہیں, لیکن عرب کے ناستک و کافر اللہ ہی کا نام لیتے تھے. کیا کہتے تھے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے ان کے پاس ہم جو جاتے ہیں, معبودوں کے پاس, ان 360 بتوں کے پاس ہم جو جاتے ہیں وہ ان کی عبادت نہیں کرتے, بلکہ ہم اپنی دعائیں ان سے کرواتے ہیں, اور یہ میری دعاؤں کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں, اس لیے کہ اللہ سے ان کے تعلقات ہیں. تعلقات ہیں. آپ کا یہ علاقہ چار کوپ کا علاقہ کہلاتا ہے. یہ اسٹیشن کتنی دور ہے؟ 15-20 منٹ کا راستہ ہوگا. اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے مجھے جانا ہے کرلا یا مجھے جانا ہے بمبئی سینٹرل, میں نہیں جاؤں گا, مجھے ٹرین یہی لینے آئے گی, میں اسٹیشن نہیں جاؤں گا, میں یہی رہوں گا, اسٹیشن نہیں جاؤں گا. ارے صاحب چلیے, آپ اسٹیشن چلنا پڑے گا. میں نہیں جاؤں گا, میں یہی رہوں گا, اسٹیشن مجھے ٹرین لینے آئے گی. آدمی کہے گا کتنا بڑا بیوقوف ہے, یہ مولوی تو پاگل ہو گیا ہے, کہیں ڈھونڈو پاگل کھانا. ارے صاحب آپ کو لینے کیسے آئے گی؟ مجھے لینے آئے گی, کیونکہ ٹرین کے ڈرائیور سے میرے تعلقات ہیں. کتنا بڑا انسان ہم کو بیوقوف کہے گا کہ واقعی بہت بڑا, چھوٹا موٹا بیوقوف نہیں, بہت بڑا پاگل ہے. کہ تو ابے ٹرین کے ڈرائیور سے تعلقات تمہارے چاہے کتنے وسیع ہوں, لیکن قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ تمہیں اصول کے مطابق اسٹیشن جانا پڑے گا. تعلقات سے فائدہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے ڈبے میں یا اپنے انجن میں بٹھا لے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا قانون توڑ کر یہاں چلائے. اللہ سے چاہے کتنے تعلقات ہوں, کسی کے کتنے بھی قریب ہوں, لیکن اصول یہ ہے کہ مانگنا تجھے پڑے گا, دینا اللہ کی طاقت ہے, وہ چاہے گا تو دے گا. مانگنا آپ کو پڑے گا, دینے والی ذات اللہ کی ہے, گڑ گڑانا تمہیں پڑے گا. اور یہ اصول اللہ نے کسی کو نہیں, یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے. اور اس نے بڑے سے بڑے گناہگاروں سے بھی یہی کہا ہے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کیے ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آئے میرے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو, اے اللہ کے بندو, جنہوں نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھر لیے ہوں, وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ کو پکار کے تو دیکھیں, اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں. پھر اس نے اپنے گناہگار بندوں ہی سے تو کہا ہے ادعونی استجب لکم, او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. یہ قرآنی توحید ہے. یہ قرآن کی آیتیں سنتے جاؤ, XYZ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے حوالے نہیں. میرے بھائیو قرآن کی آیت دیکھو, توحید دیکھو, ایک ایشور باد دیکھو, ایک اللہ
اللہ کی طرف جناب محمد رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی دعوت کو من وعن پہنچا رہے ہیں۔ آج قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو شرک سے خالی ہے، ورنہ دنیا کی ساری کتابیں توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے بھری پڑی ہے، اس لیے وہ مذہب دین توحید نہیں رہے۔